اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں، تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں، بولو اللہ کا۔ اب اس کے لیے اللہ نے دو طرح کے حکام دیے ہمیں۔ ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے، جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن، بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا، اچھا حکم ہے بھائی، مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا، عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو۔ دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا، کوئی اعتراض نہیں ہے، دینا پڑے گا ہمیں، غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں، تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں، عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں، مسلمان دیتے ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر۔ اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے۔ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے غلام بن کے رہو، تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے۔ تو عمل دو طرح کا اللہ نے دیا، ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہوگی، سب کہیں گے ویل ڈن، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے، مسلم بھی۔